نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لا ریب کلام کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم تم پر پڑھیں موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم۔ بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور اس یعنی زمین کے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا۔ ان میں ایک گروہ کو کمزور دیکھتا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا۔ انه كان من المفسدين، بے شک وہ فسادی تھا۔ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين، اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کے ملک و مال کا انہی کو وارث بنائیں۔ ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، اور انہیں زمین میں قبضہ دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے۔ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا۔ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈر اور نہ غم کر۔ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو۔ ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ بے خبر تھے. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں. تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. اور جب اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آیا، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا. وكذلك نجزي المحسنين. اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. اور اس شہر میں داخل ہوا جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے، تو اس میں دو مرد لڑتے پائے، ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں سے. تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا اس نے موسیٰ سے مدد مانگی، اس پر جو اس کے دشمنوں سے تھا تو موسیٰ نے اس کے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا، بے شک وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، تو مجھے بخش دے. تو رب نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. عرض کی اے میرے رب، جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا
تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کریم سے فیض حاصل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے پیارے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام موجود ہیں کہ جن کے وجود مسعود سے کائنات نے فیض حاصل کیا ہے، لوگوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا درس لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے شناسائی حاصل کی ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نیک لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کے دل کے اندر محبت الہی اور محبت مصطفیٰ کے چراغ کو، شمع کو روشن کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ایک ذوق، ایک شوق، ایک سوز یہ مخلوق کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انہی اولیاء کرام میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ پاک کے ایک بڑے زبردست ولی اللہ حضرت سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں۔ آپ عارفین کے امام اور زمانے کے غوث تھے۔ 160 ہجری میں بسطام ایران کے صوبے سمنان میں پیدا ہوئے۔ آپ قطب عالم، مرجع اوتاد اور خلیفہ حق تھے، اور ہر زمانے کے اولیاء آپ کی عظمت کا اعتراف کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کا نام بایزید ہے، اس کے کیا معنی ہے، اور یہ نام یہ کس زبان کا نام ہے، یہ اس نام کی ترکیب یہ کیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور انشاءاللہ الکریم حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کے عالی اخلاق اور آپ کا زندگی گزارنے کا جو انداز رہا، اس پر بھی انشاءاللہ الکریم مبلغین دعوت اسلامی سے ہم بات کریں گے۔ اور انشاءاللہ الکریم عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں تو ہم ان سے نعتیں بھی سنیں گے۔ تو آئیے ابھی پروگرام کے اندر کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی
شفیعنا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے پڑھیے صلی علی صلی علی محمد عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے صلی علی کریمنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عرش پہ تازہ فرش پہ دھوم تھا عرش پہ تازہ فرش پہ دھوم تھا کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے پڑھیے صلی علی
شفیعنا صلی علی محمد بزم ثنا بس میں سنا میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خل چھوٹا سا عطردان ہے پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عرش پہ جا کے تھک کے گرا غش گیا عرش پہ جا کے تھک کے گرا غش آ گیا اور ابھی منزلوں اور ابھی منزلوں پر الہی آستان ہے اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد ایک تیرے رخ کی چین ہے دو جہان کی ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی انس کا انس اسی سے انس کا انس اسی سے ہے جان کی وہ جان ہے پڑھیے صلی علی شفیعنا
کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی اللہ کریم نا صلی اللہ محمد، گود میں عالم شباب، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، پڑھیے صلی اللہ کریم نا صلی اللہ محمد، تجھ سا سیاہ ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے، پڑھیے صلی اللہ کریم نا صلی اللہ محمد، خوف نہ لگے تو گیا مصطفیٰ، تیرے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، پڑھیے صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد۔ اللہ اکبر، یا مرحبا، کیا خوبصورت امام اہل سنت کا کلام اور خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ عدنان شیخ بھائی نے سنایا ہے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے عدنان بھائی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، عرش ہے، فرش ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم قیامت ہے، اور اس سے پہلے عالم ارواح ہے۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ عالم ارواح کے اندر بھی الست بربکم کے بعد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔
کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ عالم برزخ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے اور پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، اور اسی تیسرے سوال کے جواب کے بعد جنت کی کھڑکی کھل رہی ہے۔ سبحان اللہ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور کل آپ قیامت کا جو ہے وہ منظر دیکھیں تو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اللہ اکبر! کیا امام اہل سنت نے لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ڈنکے جو ہے وہ عرش پر بج رہے ہیں، فرش پر بج رہے ہیں، بلکہ بات وہی ہے کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ہم اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے کریم تو نے اتنی عظمت والے، اتنی شان والے، اتنی رفعت والے، اتنی بلندی والے، اتنے اعلیٰ اخلاق و کردار والے اپنے پیارے محبوب کا ہمیں امتی بنا کر مولا تو نے ہم پر احسان کیا ہے، اور ہم اس تیرے احسان پر ہم اپنی ساری زندگی تیری تسبیح کرتے ہوئے، تیری پاکی کا بیان کرتے ہوئے، تیری بزرگی کا بیان کرتے ہوئے گزار دیں، تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا۔ یہ نعمت اللہ کریم نے ہمیں دی ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے، اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور محض اپنے فضل سے بغیر مانگے عطا فرمائی ہے۔ لک الحمد یا اللہ، لک الحمد یا اللہ ملء السماوات والارض، لک الحمد یا اللہ بعدد قطرات الامطار وبعدد اوراق الاشجار، لک الحمد یا اللہ کما انت اہلہ، لک الحمد یا اللہ کما حمد الانبیاء والمرسلون، لک الحمد یا اللہ کما تحب وترضا۔ ہم اس عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ سر کچھ ان کا بیک گراؤنڈ بتائیں، حضرت بایزید بسطامی کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، ان کی ابتدائی حالات کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایران سے تعلق رکھتے تھے، اور نیشا پور کے قریب بسطام کا علاقہ آپ کا شہر ہے، اور آپ کا نام ابو یزید بن تیفور بن عیسیٰ بن سرفشان ہے۔ آپ کے جو دادا تھے بلکہ پردادا، وہ آپ کی پوجا کیا کرتے تھے، پھر انہیں دین اسلام کی سعادت نصیب ہوئی، اور پھر آپ جو ہیں وہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، سلسلہ نقشبند کے چھٹے شیخ طریقت ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت ان کو نصیب ہوئی، سبحان اللہ، اور پھر بہت بڑے یہ مقام پر پہنچے۔ والدین کی بھی خدمت کرنے کی ان کو سعادت ملی، اور جب چھوٹے سے تھے تو مدرسے میں گئے، وہاں پر استاد صاحب نے آپ کو قرآن مجید کی جو ہے وہ ایک آیت جو ہے وہ پڑھائی، انشکر لی ولی والدیک، تو انہوں نے یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، میرے والدین اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو یہ اپنی والدہ کے پاس گئے اور عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور یعنی ایک جانب جو ہے وہ یہ ہے کہ میں علم حاصل کروں، عرفان حاصل کروں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں رہوں، خوب آپ کی خدمت کروں، کیونکہ اللہ پاک نے جو ہے وہ اپنے شکر کے ساتھ جو ہے والدین کے شکر ادا کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو والدہ نے کہا کہ میں نے تمہیں اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اللہ، تو اب یہ جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے، اور صوفیہ اکرام کی صحبت پانے میں مصروف ہو گئے۔ لکھا تاریخ علماء سید نے کہ آپ نے 360 یا اس کے قریب جو ہے وہ علماء اور صلحاء کی صحبت اختیار کی، اللہ، اور یوں جو ہے وہ آپ کئی ممالک میں آپ نے سفر کیا، جس میں سے سب سے جو ہے زیادہ صحبت آپ کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ جو ہے وہ سعادت نصیب ہوئی، اور وہاں پر محویت کا عالم یہ تھا، آپ سے علم حاصل کرنے کا شوق اور ولولہ یہ تھا کہ بس آپ ہی کے جلووں میں کھوئے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فلاں طاق سے کتاب اٹھا کر لاؤ، تو عرض کیا حضور کون سا طاق؟ عرض کیا کہ وہ جو اس طرف ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کہا کہ میں تو اپنی نگاہیں جھکا کر آپ ہی کا دیدار کرتا ہوں،
اور آپ سے ہی جو فیض پانے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے طاق کا علم نہیں ہے، میں نے تو اپنی نظر اوپر ہی نہیں اٹھائی۔ ہائے ہائے، تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ اتنا یہ کھوئے ہوئے ہے علم حاصل کرنے میں، اور جو ہے وہ یوں بہت یعنی متاثر ہوئے، اور پھر جو ہے وہ اپنی خلافت بھی عطا فرما دی اور فرمایا کہ اب تم کامل ہو چکے ہو، اب چلے جاؤ بستام میں اور وہاں جا کر لوگوں کو علم و عرفان سے مستفیض کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے استاد صاحب۔ یہ جو آپ نے ایک عنوان لیا ہے والدین کی خدمت کے حوالے سے، گویا کہ یوں اگر کہا جائے کہ آپ نے اپنی والدہ سے اپنے حقوق معاف کروا لیے، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ انداز ہونے کے باوجود کہ آپ نے اپنی والدہ سے حقوق معاف کروائے، تو ان کا والدہ کی خدمت کا انداز کیا بیان کیا گیا ہے تاریخی کتب میں؟ دیکھیں، یہ تو اس وقت آپ نے اجازت لی تھی کہ جب آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک، جب یہ سفر کر کے واپس آئے تو ابھی گھر کے قریب ہی پہنچے تھے، تو اندر سے آواز آ رہی تھی، ان کی والدہ نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے مسافر پر رحم فرما، اس پر کرم فرما۔ اور بڑے متاثر ہوئے کہ میری والدہ جو ہے وہ اتنی دعائیں کر رہی ہیں۔ اندر داخل ہوئے، والدہ سے ملاقات ہوئی اور والدہ نے کہا کہ بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ عرض کیا کہ آپ ہی سے ہی اجازت لے کر گیا تھا، اور کہا کہ میں تو تیرے غم میں، تیری یاد میں رو رو کر میری آنکھیں ختم ہو گئی۔ اور پھر جو ہے وہ اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ اور پھر آپ کی اپنی والدہ کی خدمت کا انداز کیا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ سردیوں کی راتیں تھیں اور میں اپنی والدہ کے پاس سویا ہوا تھا یا بیٹھا ہوا تھا، والدہ نے پانی مانگا، میں اٹھا اور پانی لینے کے لیے باہر چلا گیا۔ پانی لانے میں کچھ تاخیر ہو گئی، اور جو آب خورا تھا، برتن تھا، اس میں نے پانی بھرا، اور جب والدہ کی خدمت میں آیا تو کیا دیکھا کہ والدہ سو چکی ہیں۔ اب میں نے بیٹھنا بھی گوارا نہ کیا، اور میں سویا بھی نہیں، بیٹھا بھی نہیں، بلکہ کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگا کہ کب میری والدہ کی آنکھ کھلے گی اور ظاہر پانی وہ طلب کریں گی تو میں پانی پیش کروں گا۔ اب ساری رات گزر گئی، سردی بہت تھی جی، اور وہاں پر بستام میں جو ہے برف باری بھی ہوا کرتی تھی، اللہ، تو آپ کا جو ہاتھ تھا وہ اس سردی کی وجہ سے اس آب خورے کے ساتھ، برتن کے ساتھ چپٹ گیا۔ جی، اسے کہتے ہیں سر فراسٹ بائٹ۔ اس کے ابھی جیسے جدید انداز میں اگر اس بات کو بولیں تو یہ فراسٹ بائٹ ہو گیا، یعنی سردی سے آپ کو یوں انتہائی جب ٹھنڈ ہوتی ہے، یعنی جس ایک چیز ہے جیسے مثال کے طور پر موبائل ہے، تو یہ بعض اوقات برف کا یا ٹھنڈ کا ایک ایسا سٹیج آتا ہے کہ آپ اگر اس کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کا ہاتھ کیا ہو جائے گا، اس کے ساتھ چپک جائے گا، اسے کہتے ہیں فراسٹ بائٹ ہو گیا۔ جی، تو جب آپ نے ہاتھ جدا کیا تو وہ اس کے زخم ہو گیا اور اس سے خون بہنے لگا۔ اللہ، تو والدہ جب اٹھی تو دیکھا کہ بیٹا کھڑا ہے، تو فرمایا کہ بیٹا تم اس وقت سے کھڑے ہو؟ عرض کیا جی ہاں، اور پھر دیکھا تو خون بہ رہا تھا۔ والدہ بہت خوش ہوئی اور آپ کو ڈھیروں دعائیں عطا فرمائی، اور آپ کہا کرتے تھے کہ میں نے جو مقام و مرتبہ پایا ہے اس میں میری ماں نے جو میرے لیے دعائیں کی تھیں اس کے صدقے جو ہے وہ اللہ پاک نے مجھے یہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو یوں آپ اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے، مزید جو ہے وہ آپ کی خدمت کے یوں ہی بہت سارے واقعات ہوں گے جو کہ ہم تک نہیں پہنچے ہوں گے۔ تو یہ انہی بدرجہ عتم اپنے والدین کی، اپنی والدہ کی یہ خدمت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ انداز اولیاء کا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا ادب، احترام اور ان کی خدمت کیسے کرنی چاہیے۔ ہم اس پر غور کریں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ اولیاء کرام کی جو زندگی ہوتی ہے نا، یہ قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ اخلاقیات کی آئینہ دار ہوتی۔ تو ماں کی خدمت کا یہ انداز، یہ ہمیں اپیل کر رہا ہے، ہم سے سوال کر رہا ہے، ہم سے پوچھ رہا ہے کہ جس دین اسلام کے تم ماننے والے ہو، جس کے احکامات پر عمل کرنے کا دم بھرنے والے ہو، اس کی روشنی کے اندر اپنے معاملات کو اگر دیکھو تو تمہارا اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ خدمت کا کیا انداز ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ایک دفعہ کام بولا ہے، اب دوسری مرتبہ پھر کوئی بولیں تو ابھی تو ایک کام کیا، ابھی آپ دوبارہ کام بول رہے ہیں، پہلے ہی بول دیتے آپ۔ ایسے کچھ لینے کے لیے بھیجا تو گئے، لے کر کے آئے، اور گھر جب آئے تو امی نے کہا کہ بیٹا وہ چیز یہ رہ گئی ہے، یہ بھی آپ لے آئیں۔ ایک ہی دفعہ بول لیا کریں آپ کو بار بار جو ہے وہ چکر لگواتی رہتی ہیں۔
کس ماں کا جی چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو خام خواہ کسی تکلیف کے اندر جو ہے وہ ڈالے اور اس کو اس تکلیف سے دوچار کرے؟ بندہ ہے، ہیومن ایرر ہے، چیز کوئی ذہن سے اتر بھی جاتی ہے، دوبارہ کہا ہے لے آئیں، دوبارہ لے آئیں۔ ہائے ہائے ہائے، شربت نہ دیں تو کریں بات لطف سے۔ بات اگر فوراً جیسے آئے ہیں چڑھ کے، جیسے 6 مالے چڑھ کے آئے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یا کوئی آپ ایک سفر کر کے آئے ہیں آپ، یا سامان لے کر آئے ہیں اور آپ کو بولا بھئی یہ بھی لے آئیں، یہ رہ گیا ہے، تو اس پر سیخ پا ہونے کی بجائے یا غصہ کرنے کی بجائے یا روڈ ہونے کی بجائے یا سخت الفاظ استعمال کرنے کی بجائے بندے کو چاہیے کہ اتنا ہی کہہ رہے جی میں تھوڑی دیر میں لے آتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں لے آتا ہوں۔ الفاظ، انداز یہ بڑا میٹر کرتے ہیں۔ والدین کے لیے بھی ایک بات ہے کہ وہ ان کو بھی چاہیے، جب آپ کو پتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ 6 منزلیں چڑھ کے اوپر آئے گا بیچارہ، اور پھر آپ اس کو بولیں گے چل بھی دوبارہ نیچے اتر، تو اب وہ بھی بیچارہ انسان ہے، آئے گا جائے گا، سعادت مندی تو اس کی یہی ہے کہ جائے بھی اور آئے بھی۔ لیکن ایک احتیاط والی بات یہ ہے کہ اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے، دونوں طرف بات جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ کیا کہیں گے نقیب عارف بھائی اس انداز کو اگر جو ہے وہ دیکھیں تو والدین کے ساتھ بات کرنے کا انداز بھی صحیح ہونا چاہیے اور فرما برداری بھی تو ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس انداز سے تربیت فرمائی ہے کہ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ جی، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہی ہے اور عبادت صرف رب کی ہوگی، یہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اب اس میں خاص اس وقت کو ذکر کیا گیا جب خدمت کی زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تیرے سامنے جب تیرے دونوں والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی نہ کہو۔ اگر ہم اصول کی کتابوں کو دیکھیں اور بنیادی کتاب اصول فقہ کی اصول الشاشی کو دیکھیں تو اف کلمہ تعفیف ہے۔ جی، اس میں فرمایا کہ اف یعنی ہر اس بات کہنے سے بچنے کا حکم ہے جس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہو۔ اگر والدین اس عمر کو پہنچ گئے ہیں یا اس بیماری میں، ایسی کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ ان کے جسم سے سمیل آتی ہے اور اولاد اسے برداشت نہیں کر پا رہی، تو ایسا کوئی انداز نہ اپنائے کہ جس سے والدین کو لگے کہ یہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، یہ ہم سے بیزاری کر رہے ہیں۔ تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے فرمایا یہ بھی کلمہ تعفیف میں شامل ہے کہ ایسا انداز بھی نہ اپنایا جائے کہ اس انداز کی وجہ سے والدین کو تکلیف ہوتی ہو۔ یعنی فیس ایکسپریشنز جو ہے نا وہ بھی ایسے نہ ہوں کہ ان کو لگے کہ یہ بچہ ہمارا ہم سے کیا ہے، بیزار ہے۔ اسلام تو یہاں تک ہمیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، ہم اپنے انداز کا جائزہ لیتے جائیں۔ جی حضور۔ اب ماں کی خدمت کی بات ہوئی تو اس میں عرض کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے اور آخری نبی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یمن کی طرف رخ کرتے ہیں اور ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں۔ اللہ، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں مجھے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کیا حضور اتنی کوئی محبت کرنے والا ہے تو آپ سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ تو حضور نے فرمایا اس کی بوڑھی والدہ کی خدمت اسے میرے پاس آنے سے روک رہی ہے، وہ اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت میں مصروف ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے کوئی اویس بن عامر سے ملے تو میری امت کی بخشش کی دعا کروائے۔ پھر حضور کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیض مبارک لے کے حضرت علی اور حضرت عمر گئے، پوچھا، بتایا گیا فلان جگہ عبادت میں مصروف ہیں۔ جا کے جب یہ عرض کیا، یہ فرمایا کہ حضور نے آپ کا نام لیا ہے اور اپنی امت کی بخشش کی دعا کروانے کا کہا ہے، تو اویس بن عامر، حضرت اویس کرنی،
آپ محبت سے سرشار ہو کے بار بار یہ کہتے تھے مجھے بتاؤ میرے حضور کی زبان پہ میرا نام کیسے آیا، اللہ، یہ محبت سے بار بار پوچھتے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت عمر نے فرمایا کہ اتنی محبت تھی اب ملنے کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے لگے کہ میں ملنے نہیں آیا، آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے تو حضور کے ساتھ اس طرح وقت گزارا ہے۔ فرمایا اگر دیکھا ہے تو بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک یہ ملے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب وہ حضور کا اتنا جلوہ تھا کہ صحابہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے سورج حضور کے چہرے میں اتر آیا ہو، حضور کے یہ چہرے کی جھلک برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ فرمایا کہ اس طرح تو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت اویس نے عرض کیا جب کوئی دور سے دیکھتا تو ابرو مبارک ملے ہوئے نظر آتے، جب کوئی قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پیاری حدیث ہے اور حضور کا کیسا فرمان ہے کہ ان سے امت کی بخشش کی دعا کروائیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو والدین کا خدمت گزار ہوتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضور نے اس سے دعا کا کہا کہ ان سے دعا کروائی جائے، اور پھر اس سے ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ وہ تھے تو یمن میں لیکن والدین کی خدمت کیسی قبول ہوئی کہ حضور نے انہیں وہاں بھی محروم نہیں رکھا، اپنے جلوے انہیں وہاں بھی نصیب فرمائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مبارک انداز ہے، کیا مبارک انداز ہے۔ جمیل الرحمن ندوی فرماتے ہیں، عدنان بھائی آپ کی اجازت سے سبحان اللہ فرماتے ہیں، ہر دم ہے تمہیں اپنے غلاموں پہ عنایت، غلاموں پہ عنایت، دن رات کا یہ کار ہے سرکار تمہارا، دن رات کا یہ کار ہے سرکار تمہارا۔ یعنی یا رسول اللہ آپ تو دن رات اپنے غلاموں پر کرم ہی فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، اور غلام بھی ویس کرنے جیسا ہو تو سبحان اللہ کیا بات ہے۔ اللہ ہمیں کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، آئے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو۔ کیا بات ہے، حضور کی بارگاہ کی تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ بروں پر بھی کرم ہو رہا ہے، اچھوں پر تو پھر عنایتوں کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کا اچھا غلام بنائے، اچھا غلام بنائے، پیارا غلام بنائے، سچا غلام بنائے، اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بھی بنائے۔ تو یہ جو یہاں حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے سیکھنے کی جو ابتدائی بات ہم لے رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے آپ کیئرنگ بنے، پولائٹ بنے، شفیق بنے، رفیق، رفق کرنے والا، نرمی کرنے والا اور مہربان، یہ اس کیٹیگری پر آئیں گے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کا فیض پائیں گے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اپنی والدہ یا والدین کے پاس حاضر ہوتا ہوں جی تو ہاتھ باندھ کر ان سے کلام کرتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک ادب کا انداز ہے کہ والدہ کے پاس یا والدین کے پاس جا رہے ہیں تو ہاتھ باندھ کر بات کر رہے ہیں۔ چاہیے جائے کہ ان کی کسی بات پر آدمی جو ہے وہ اپنے چہرے کی حالت کو بدلے اور چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو جائیں۔ اور ہمارے ہاں کیونکہ موبائل کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے، بچے جو ہیں وہ موبائل پر گیمز وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اب یوں اس کے اندر بڑی محویت ہوتی ہے، یعنی جو اللہ پاک کی یاد اور جو ہے وہ اپنے اسباق تیار کرنے میں جو آدمی کھو جائے، اس کے بجائے جو ہے گیم میں بچے کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب بچوں کو چاہیے کہ جب والدین جو ہیں وہ کوئی بات کہیں اور یہ گیم کھیل رہے ہیں تو فوراً گیم کو چھوڑ کر ان کی جو ہے وہ اطاعت کریں، ان کی بات پر لبیک کہیں اور جو وہ کہیں اس پر فوراً عمل کریں۔ تو یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ ہمیں اپنے والدین کو اہمیت دینی چاہیے جو ہمیں دین اسلام نے سکھایا ہے، تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا، ان کی دعائیں ملیں گی۔ اور ایک ہوتا ہے دعا لینا اور ایک ہوتا ہے کہ دعا پانا۔
جی دعا کہا میں نے جناب سلمان بھائی آپ میرے لیے دعا کر دیں، اور سلمان بھائی نے میرے لیے دعا کر دی، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن میں سلمان بھائی کو اتنا خوش کروں کہ بے ساختہ ان کی زبان سے جو ہے وہ دعائیں جاری ہو جائے، تو والدین سے بے ساختہ یوں دعائیں لینی چاہیے، اور واقعی جو اپنے والدین سے اس طرح دعائیں لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ساری زندگی ان دعاؤں کے اثر کو محسوس کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے والدین سے ضرور دعا لینی چاہیے، اور خوش نصیب ہیں وہ جو اپنے والدین کو خوش رکھتے ہیں اور والدین بے ساختہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بسطامی کا ہم ذکر کریں، یہ بایزید کا معنی کیا ہے نقیب بھائی؟ اگر بسطام کو دیکھیں نا، شہر بسطام جہاں سے آپ کا تعلق ہے، بلکہ بسطام کی وجہ شہرت ہی حضرت بایزید بسطامی ان سے ہے، تو یہ ترکمانستان، ترکوں کا ایک علاقہ یہ مانا جاتا ہے۔ تو بایزید یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ وہاں جتنے بادشاہ ہوتے تھے تو آپ دیکھیں گے تو کئی بادشاہوں کا یوں نام مشہور ہے، بایزید اول، بایزید دوم، بایزید سوم، اس طرح۔ بایزید یہ مرکب لفظ ہے۔ با کا مطلب ہوتا ہے الابید، واہ، یزید کا مطلب ہوتا ہے البطل، یہ عربی میں صحیح۔ تو با یزید کا مطلب ہوا البطل الابید، یعنی بطل کہتے ہیں بہادر دلیر آدمی کو، کیا بات۔ تو دلیر حسین مرد کو یہ با یزید کہا جاتا ہے، اور عربی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے البطل الابید۔ تو اس انداز سے یہ آپ مشہور ہیں با یزید۔ سبحان اللہ۔ مانا بایزید کا کیا ہو گیا؟ حسین چہرے والا بہادر آدمی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ان کے مجاہدات کو اگر دیکھیں خالد بھائی، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدات کو، آپ کی عبادات کو، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ رب العالمین جل وعلا سے محبت کرنے والی ہستی، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی عنایات چاہنے کے لیے اور اس کے احکامات کی بجا آوری میں زندگی لگائے رکھنے والی ہستی حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ سلمان بھائی، جہاں تذکرہ ہو رہا ہے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والدہ کا ادب کرنے کا، وہیں آپ کی سیرت میں، آپ کے مجاہدات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ بچپن سے ہی آپ کو ذوق تھا مجاہدات کا، بچپن سے ہی شوق تھا، قرآن مجید کی آیات پڑھا کرتے تھے۔ والدین نے گویا ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے قریب کی مسجد میں تو بھیج دیا تھا کہ وہاں سے قرآن مجید سیکھ کر آئیں، لیکن یہ قرآن مجید کی گویا آیات وہاں سے سیکھتے تھے، اور ان آیات پر عمل کیسے کرنا ہے یہ گھر والے بتایا کرتے تھے، چاہے آپ کی والدہ ہوں چاہے والد گرامی ہوں۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی آیت پڑھ کر آتے، جس طرح بھی استاد گرامی نے بھی ارشاد فرمایا کہ انشکر لی ولی والدیک کے تناظر میں والدہ محترمہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، اس پر عمل کیسے ہوگا، ایسے ہی سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے پڑھتے جب یہاں آئے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے جھرمٹ مارنے والے رات کو قیام کریں مگر کم، تو ابو جان کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پوچھتے ہیں حضور یہ بتائیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے، یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ تو ابو جان بتاتے ہیں کہ یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو بہت اچھا انداز ہے کہ وہ راتوں کو قیام کرنے والے ہیں، تو ہم کیوں قیام نہیں کرتے؟ فرمایا کہ یہاں پر جو حکم تھا وہ خاص سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تھا، پھر سورہ طٰہٰ میں اس کے حوالے سے تخفیف بیان کر دی گئی۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بات کو سنا اور پھر آگے بڑھ گئے، لیکن ذہن کہیں گویا کہتے ہیں نا وہ اٹک کر رہ گیا، اس لیے کسی بات پر ہے کہ نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو راتوں کے قیام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو راتوں کے قیام کو اختیار کرنے والے ہیں۔ اب بہرحال صورت مبارکہ آگے چلتی ہے، آیات کے بعد جو آخری آیت ہے اس صورت کی وہ سب سے طویل آیت ہے اس صورت کی آیات میں، اس میں یہ بات بھی ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ ہاں، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رات کو نوافل کے ساتھ عبادت سے آباد کرنے کا تذکرہ ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک گروہ
جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اس کا بھی انداز یہی ہے کہ وہ راتوں کو نفل پڑھا کرتا ہے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر والد گرامی کے پاس آئے، ابو جی یہ بتائیے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو ابو جی نے بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے، رات کو نفل کی کثرت کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ تو اب کہنے لگے کہ ابو جی پھر جب نبی پاک علیہ السلام ایک عمل کرتے ہیں، نبی کے صحابہ بھی ایک عمل کرتے ہیں، ابھی عمر بہت چھوٹی ہے، یعنی اس بات کو آگے چلائیں تو آپ کی عمر کا بھی اندازہ ہوگا۔ کہتے ہیں ابو جی پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ، آپ پھر راتوں کو تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ابو جی نے پھر ذہن بنا لیا کہ انشاءاللہ اب سے میں نے بھی تہجد پڑھنی ہے۔ اب روزانہ رات کو والد گرامی کا معمول ہو گیا کہ وہ بھی تہجد کی نماز ادا کرتے۔ تو ایک رات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اٹھے اور کہنے لگے کہ ابو جی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ تہجد کی نماز کس انداز سے پڑھی جاتی ہے؟ یعنی کم سنی کا عالم آپ ملاحظہ کیجئے تو یہاں ابھی سوال ہی ہو رہا ہے کہ یہ تہجد کی نماز پڑھی کیسے جاتی ہے؟ تو والد گرامی نے کہا کہ بیٹا ابھی تو آپ بہت چھوٹے ہیں، آپ ابھی اس کو رہنے دیں، میں پڑھ رہا ہوں، جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ بھی پڑھیے گا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ کا شوق کیسا ہے؟ کہنے لگے کہ ابو جی اس دن کیا ہوگا کہ جب اللہ رب العالمین سب کو الگ الگ بلا کر سوال فرمائے گا، اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا؟ آپ لوگ تو یہ کہیں گے کہ آپ نے تہجد ادا کیے، میں کیا جواب دوں گا؟ جب یہ بات کی نا کہ میں کیا جواب دوں گا، والد گرامی کا دل پسیج گیا اور وہ مزید فرط محبت میں آ کر آپ نے اپنے بچے کو چمکارا اور بڑے پیار سے پھر نماز تہجد کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ کیا بات! وہ بچپنے میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تہجد پڑھنا والد گرامی سے سیکھا اور پھر اپنی ساری زندگی میں اس کو اپنے ساتھ ایسے ایڈ کر کے رکھا جیسے فرض نمازوں کی پابندی کی جاتی ہے، سبحان اللہ، کہ بندہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ ایسے ہی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نوافل پر بھی ایسی مواظبت، ایسی ہمیشگی اختیار کرتے کہ اس کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ یہاں سلمان بھائی ایک اور بات جو ہمارے سیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، میں چاہوں گا وہ بھی عرض کر دوں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اولاد، ہم کیونکہ شوق تو دل میں رکھتے ہیں، اگرچہ گنہگار سے گنہگار ترین بھی فرد ہو اور دیکھنے میں کوئی اس کا خاص مذہبی حلیہ یا مذہبی وضاقتہ نہ ہو، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ بڑا نیک بنے، میرا بچہ پرہیزگار بنے، ایک دل میں خیال آتا ہے۔ تو وہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، ایسے اداروں میں بھیجتے ہیں جہاں نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں سکھائی جاتی ہیں۔ بچہ جب سیکھ کر آتا ہے، اب اس کے سیکھنے کے بعد ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں وہ نیکی سیکھ رہا ہے اور سیکھنے کے بعد اس کو عمل میں کس طرح لانا ہے اور اپنی زندگی میں شامل کیسے کرنا ہے، یہ گھر آ کر اپنے والدین کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ بات سیکھی ہے۔ اب والدین پر ہے کہ وہ اس کی نیکی والی بات کو قبول کرتے ہیں کہ رد کرتے ہیں۔ صحیح، اگر یہ قبول کر لیتے ہیں تو ان کی بھی زندگی بہتر ہوتی ہے اور بچہ بھی اخلاقیات اور اعلیٰ اوصاف سیکھ رہا ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں اور آداب سیکھ کر ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے۔ لیکن خدا ناخواستہ شیطان کا ایسے موقع پر ایک وار یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ کہلا دیتا ہے کہ یہ تو کتابی باتیں ہیں، یہ تو مدرسے کی ایکٹیویٹی ہے، یہ تو ایک مخصوص نشست کی ایک بہت محدود ڈیوریشن کی سرگرمی تھی، اس کو وہیں محدود رکھا جائے۔ یہ اگر زندگی میں شامل ہو جائے گی تو زندگی کو آگے بڑھانا، ماڈرن ٹولز اختیار کرنا یا ماڈرن لائف اسٹائل کے ساتھ اس کو آگے چلانا یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب شیطان کیا کہتا ہے کہ وہ جو سنت سیکھی تھی، وہ جو ادب سیکھا تھا، وہ جو دین کی بات سیکھی تھی، اس کا تعلق یا تو کتاب کے ساتھ بند کر دیا جائے یا اسے مدرسے میں چھوڑ دیا جائے، ہم اسے اپنی زندگی میں ایڈ نہیں کریں گے۔ یہاں پر جب بچے کی خدا ناخواستہ گھر سے ایسی بات اس کو مل رہی ہونا کہ میں نے اچھا سیکھا، گھر والوں نے اچھائی کے آگے ہی بند باندھ دیا، چاہے جائے کہ وہ برائی کے آگے بند باندھتے، تو اس کے ذہن میں یہ کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ سیکھنے والی بات ہی نہیں ہے جس کو میں سیکھ رہا ہوں، کیونکہ جب اپنے بڑوں کو دیکھ رہا ہوں تو وہ تو کوئی اور ہی لائف اسٹائل چاہ رہے ہیں، جب وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں تو میں کوئی اور بات کیوں سیکھ رہا ہوں؟ میں کیوں نہ اپنے بڑوں کے ساتھ، میں کیوں نہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ اسی لائف اسٹائل کو فالو کروں جس پر یہ چلنا چاہ رہے ہیں، جس پر میں آؤں گا تو یہ مجھے مبارکباد دیں گے، میری پیٹھ تھپ تھپائیں گے، میری حوصلہ افزائی کریں گے، تو پھر میں
ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوں، دین سے میں نے کیا سیکھا، قرآن سے میں نے کیا سیکھا، مزاج شریعت کو میں نے کیا جانا، پھر بندہ اس کو چھوڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ بچے کانچ کی شیشیوں کی مانند ہوتے ہیں، یہ بچے کوری تختیوں کی مانند ہوتے ہیں. جی. ان پر اس وقت میں جیسی تحریر کر دی جائے گی ہاں جی. وہ انشاءاللہ اس کو محفوظ رکھیں گے. جی. بہت نصیب والے ہوتے ہیں وہ والدین جو بچے کو دینی بات کرنے پر اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اس کے ساتھ قدم ملا کر بیٹا تم نے کیا، یہ ہم نے آپ سے سیکھا، ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کریں گے. کیا بات. آپ یقین کریں سلمان بھائی، والدین کی طرف سے یہ بات آ جائے نا جی. تو بچہ سینہ چوڑا کر کے سنتیں اپنا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پر میری پذیرائی، میری حوصلہ افزائی میرے والدین نے کی ہے. پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ ماحول مدرسے میں بھی مل رہا ہے، مجھے یہ ماحول مسجد کا بھی مل رہا ہے، اللہ کے فضل سے میرے گھر میں بھی یہی ماحول ہے. اس کا ذہن الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتا. جی. نتیجتاً اس کی زندگی میں یہ بالکل ابتدائی اسٹیج ہے، لیکن مجاہدات کو ایڈ کرنا زندگی میں آسان ہو جاتا ہے. مرحبا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ ابتدائی زندگی کا واقعہ ہے. جی. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں تو پھر لمبے اسفار بھی آپ کی سیرت میں موجود ہے. جی. آپ کے مجاہدات کے بارے میں کوئی گفتگو کرتا ہے. جی. حضور بڑے بڑے مجاہدات جو آپ نے سب سے بڑا مجاہدہ کیا ہو اس کے بارے میں بتائیے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بڑے بڑے تو بہت کیے لیکن بہرحال ہم نہیں بتاتے. کہا کہ کوئی چھوٹی بات ہی بتا دیجئے. فرمایا میں نے اپنے آپ کو چاہا کہ میں کسی ایک نیکی کی طرف آ جاؤں، میرے نفس نے میرا ساتھ نہیں دیا، پھر میں نے 1 سال تک پیاس برداشت کی اور نفس کو اس عبادت کی طرف لے کر آیا. اللہ. یہ سب سے ادنا درجہ تھا جو انہوں نے بیان کیا. تو پھر جب ابتدائی طور پر ہی نیکی کا راستہ گھر والے ہی بچے کے لیے آسان کر دیں تو پھر اس کو بڑی بڑی نیکیاں کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. یا مرحبا. بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی خالد بھائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. میں یہ سوچ رہا تھا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد سے نماز تہجد کا درس لیا، سبق لیا. ہمارے بچے ہم سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم بھی اسی میں ہیں، بچے بھی اسی میں لگے ہوئے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. سلمان بھی ابھی تو انداز یہ ہے کوئی مہمان بھی آئے جی تو مہمان بھی موبائل میں مصروف ہے، جو 7 بچے ہیں وہ بھی موبائل میں ہیں اور میزبان سب بھی موبائل میں ہی ہیں. جو مہمان آیا ہے اسے وقت دیا جائے، اسے حال احوال جو ہے وہ پوچھا جائے. ایسی بات. تو پچھلے دنوں جو ہے بچوں کے ماموں آئے تو اسی طرح کا ماحول تھا. تو میں نے بچوں سے کہا کہ ماموں سے کوئی بات بھی تو کریں، ماموں آپ سے ملنے کے لیے آئے اور آپ جو ہے اپنے موبائل میں مصروف ہیں. تو یہ موبائل سے نکل کر ہمیں حقیقت کی جانب آنا چاہیے. کوئی بات چیت ہوتی ہے، کوئی جو ہے وہ رسپیکٹ ہوتی ہے کسی کو دینے کی، تو ہم موبائل کے اندر ہی کھوئے چلے جا رہے ہیں. تو وقت جو ہے وہ جس وقت جو کام ہے وہ کرنا چاہیے. تو موبائل ہماری زندگی کی ضرورت ہے، لیکن اسے اس طرح بھی اپنے اوپر سوار نہیں کر لینا چاہیے کہ ہم صرف موبائل کے ہی ہو کر رہ جائیں. جی. تو اس سے نکل کر حقیقت میں آنا چاہیے. درست فرمایا. میں صرف مجھے ایک بات یاد آ گئی. میں ایک جگہ پر گیا، غالباً رمضان المبارک کی کسی طاق رات میں بیان کرنا تھا مجھے. تو میں جو ہے نا وہ لینے کے لیے آئے، پھر میں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ گیا. تو کچھ وقت تھا بھی، تو انہوں نے مجھے کہا چل آپ ہمارے گھر پر کچھ دیر کے لیے آپ رکیں، تو پھر ہم جو ہے وہ چلتے ہیں. تو میں ان کے گھر میں جب گیا، وہاں بیٹھے ان کے ڈرائنگ روم میں، تو انہوں نے مجھے اپنے 3 بچوں سے تعارف کروایا. اپنے یہ نام ان کے بتائے، نام بتا کے والد صاحب نے بچوں کو بولا کہ آپ یہاں بیٹھے. تو بچوں کو بٹھایا اور وہ خود کسی کام کے لیے گئے ہوں گے باہر. ادھر والد صاحب جو ہے وہ باہر گئے، ادھر بچوں نے موبائل نکالنے اور وہ اپنے موبائل میں کیا ہو گئے، محو ہو گئے. آپ یقین مانے استاد صاحب، مجھے اتنی امبیرسمنٹ جو ہے وہ ہو رہی تھی کہ پھر میں نے بھی جو ہے موبائل نکالا اور میں بھی پھر میں نے کہا ادھر ہے ہی کوئی نہیں دیواروں سے، میں کیا دیواریں کیا دیکھوں، لائٹنگ کیا دیکھوں. بھائی اگر کسی کا ڈرائنگ روم خوبصورت بھی ہے، وہاں ڈیکوریشن پیس رکھے ہوئے ہیں، تو آپ ڈیکوریشن پیس سے بات نہیں کر سکتے. اس سے آپ کیا بات کریں گے؟ لائٹوں سے کیا بات کریں گے؟ آپ بات کرنے کے لیے تو آپ کو کوئی چاہیے بندہ ہو. تو وہ تینوں بچے موبائل میں لگ گئے اور پھر مجبوراً مجھے بھی موبائل نکالنا پڑا.
اور بہرحال جاتے جاتے میں نے جو ہے نا وہ بچوں کو محبت سے کہا کہ جب کوئی مہمان آئے نا تو موبائل کو تھوڑا جیب میں رکھنا چاہیے اور مہمان سے کوئی بات بھی کرنی چاہیے. یوں ان کو میں نے ایک محبت والے انداز میں, یعنی طنز ٹاؤنٹ نہیں کیا میں نے ان کو, لیکن محبت بھرے انداز میں یوں ان کے تھپ تھپاتے ہوئے یوں کر کے میں نکل گیا وہاں سے. جیسے مہمان آئیں تو ان سے بات چیت کرنے سے بہت سی لرننگ ہوتی ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے بہت سارے واقعات جو ہوں گے وہ اس طرح کے ریلیٹ ہوں گے کہ فلاں آیا تو ہم نے یہ سیکھ لیا, یا ہم کہیں گئے تو ہم نے یہ سیکھ لیا, وہاں پہنچا تو مجھے یہ سیکھنے کو ملا. آج کل یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو رویے ہیں نا جی, بچے رویے نہیں سیکھ رہے. یعنی آپ ان کو اگر کبھی ڈانٹ بھی رہے ہوں گے نا تو اس کو ڈانٹنے کا کوئی ایسا خاص اثر ہو نہیں رہا, یا تو وہ صرف ان الفاظ کے جھول میں ہے یا اپنی سی کوئی فیلنگ لے کر وہ آپ کی ڈانٹ بھی سہ جاتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے کیا ہوا. اللہ اکبر, اللہ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اس طرح ایک جگہ بیان کرنے گیا میں تو وہاں ایک جو ہے وہ جنٹری بیٹھی ہوئی تھی. میں نے ایک بڑا جسے یوں بولے قرآنی موضوع لیا, اور بڑا ایک یوں بولیے کہ جسے ہر بندے کی نیڈ وہ بنتا ہے موضوع, وہ میں نے لیا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے موبائل استعمال کر رہے ہیں. تو میں نے کچھ دیر تو بیان کیا, پھر اس کے بعد میں نے جب دیکھا کہ سنی نہیں ادھر رہے, تو میں دیواروں کو تو بیان سنانے ادھر نہیں آیا نا. میں نے انہیں کہا, میں نے کہا دیکھیں آپ لوگ سب, میں آپ کو ابھی ایک اہم ترین موضوع آپ کو بتا رہا ہوں اور آسان سا کام بتا رہا ہوں. نیکی ہے, آسان ہے, زندگی میں آپ اس کو ایڈ کریں گے, اس کی کیا کیا فائدے ہوں گے, اس پر میں آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں احادیث مبارکہ میں نے کچھ عرض کی ہیں آپ کو. لیکن آپ لوگ موبائل استعمال کرتے, تو میں بھی اپنا موبائل نکالتا ہوں, آپ بھی موبائل استعمال کریں, میں بھی استعمال کرتا ہوں, یہ کام کر لیتے. یہ حال جو ہے نا وہ بنا ہوا. ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ نماز تراویح ہو رہی ہے تو ہمارے نوجوان اب مسجد میں موبائل بھی لے کر جاتے ہیں. تو اب کیا کریں گے, موبائل میں لگے ہوئے ہیں, جیسے ہی جو ہے وہ امام صاحب رکوع میں جانے لگیں گے جلدی سے موبائل جیب میں ڈالیں گے اور جناب شامل ہو جائیں گے. تو بھی جو تلاوت قرآن ہو رہی ہے وہ بھی تو آپ کو سننی ہے نا. نماز تراویح اور نماز کا لطف اس وقت تک آ سکے گا کہ جب آپ ساری توجہ نماز کے لیے دیں. تو اس لیے میں نے تو دیکھا ہے کہ جو نماز سے محبت کرنے والے ہیں وہ پھر مسجد میں موبائل لے کر نہیں جاتے, کیونکہ موبائل ہوگا تو آدمی جیب سے نکالے گا. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم نماز تراویح کے لیے جائیں تو پھر اپنا جو وقت ہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ, تو یہ ہم جو ہے وہ نماز کے لیے دے دیں کہ اب ہم نے صرف جو ہے وہ نماز عشاء ادا کرنی ہے اور نماز تراویح ادا کرنی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ گھر آنا ہے. تو یوں دیکھیے کہ پھر نماز کا جو ہے وہ کتنا لطف آئے گا. یا مرحبا, اللہ پاک ہمیں تہجد پڑھنے والا بھی بنائے, نمازوں کی پابندی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. نماز تہجد کی برکات پر آئیے آپ کو ویڈیو پیکیج دکھا دیتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن ابو قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا, رات کے قیام کو ترک نہ کیا کرو. سبحان اللہ. رات کے قیام سے یہاں مراد ہے تہجد کی نماز, ٹھیک, کیونکہ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ترک نہیں فرماتے. سبحان اللہ. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیماری کی صورت میں یا تھکاوٹ کی صورت میں بیٹھ کر ادا فرماتے, سبحان اللہ. لیکن اس کو پڑھا کرتے تھے. ماشاء اللہ. اور یہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض ہیں. سبحان اللہ. اب امت 5 پڑھے, آقا 6 نمازیں پڑھتے ہیں, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 نمازیں فرض ہیں, تہجد بھی فرض ہیں. اور آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں, کیسے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں, رجوع اللہ کے ساتھ پڑھتے ہیں, کیسے رب سے لو لگا کر نماز پڑھتے ہیں, کتنا طویل قیام کرتے ہیں, کتنا طویل رکوع اور سجدہ کرتے ہیں, اور امتی کو نماز کی توفیق نہیں ہے. خیر, تہجد ہمارے لیے سنت ہے, اسلامی بھائیوں کے لیے بھی, اسلامی بہنوں کے لیے. تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نیکی کی دعوت کے ذریعے تہجد کی ترغیب دلائی. تہجد کس وقت پڑھنی چاہیے؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جی. نیند, سلیپ, سونا شرط ہے. اچھا.
چاہے کوئی ایک لمحے کے لیے بھی سو جائے اب وہ تہجد پڑھ سکتا ہے. اور اگر وہ ساری رات جاگ رہا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، جیسے شب برات پر عاشقان رسول عبادت کرتے ہیں یا 27ویں رمضان کو، تو اب وہ قیام اللیل پڑھے گا، رات کی نماز پڑھے گا. اور تہجد کی نماز یہ نوافل میں سب سے افضل نماز ہے. سبحان اللہ. اور تہجد کی نماز کے فضائل اللہ اکبر. ماشاءاللہ. تہجد پڑھنے والے بے حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں. سبحان اللہ. سبحان. نہیں قیامت کے روز کوئی آواز دینے والا آواز دے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے بستروں سے جدا رہتی تھی، اللہ اللہ. لیٹتے نہیں تھے، سوتے نہیں تھے، اللہ کی یاد میں اٹھ کر نماز پڑھتے تھے. تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، فرض نماز پڑھنے والے تھوڑے، تہجد پڑھنے والے تو اور بھی تھوڑے ہی ہوں گے نا، بہت تھوڑے لوگ کھڑے ہوں گے کل کے لحاظ سے، اور رب کائنات کا حکم ہوگا جنت میں چلے جاؤ. سبحان اللہ. اور انہیں جنت میں داخل کرنے کے بعد اب بقیہ کا حساب کتاب کا سلسلہ اللہ شروع ہوگا. اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز تہجد پڑھنے والا بنائے. ناظرین کی کال لیتے ہیں، پھر میسیج بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. جی سلمان بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کو بچپن سے عبادت کا شوق ہوتا ہے، یہ کمال ان کو کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. توفیق الہی اولین بات ہے، اور پھر بندہ جو دیکھتا ہے نا وہ کرتا بھی ہے، وہ سیکھتا بھی ہے. بہت ساری چیزیں ہم دیکھ کر سیکھتے ہیں. بندہ دیکھتا ہے اور دیکھ کر کیا ہوتا ہے، سیکھ لیتا ہے. تو گھر میں یہی ماحول دیکھا، جیسے امیر سنت فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھ کھولی تو میں نے یہ نمازوں کا، روزوں کا جو ہے وہ ماحول دیکھا. اسی سے جو پھر آپ نے بھی جو ہے وہ سیکھا. جیسے حضرت باعث اسلامی کا انداز ہم جو ہے وہ سن رہے، آپ نے بھی گھر پہ یہ انداز دیکھا. قرآن پاک کا بھی ایک جو ہے وہ معاملہ جو تھا، پڑھنے کا معاملہ تھا، تو یہ بھی آپ نے بھی زندگی میں اس کو جو ہے وہ ایڈ کیا. تو یہ جو نیکی کا ایک ذوق آتا ہے، اس کا ایک بڑا جو معاملہ ہوتا ہے وہ گھر کا انوائرمنٹ اور گھر کا ماحول بھی ہوتا ہے. کیا فرمائیں گے سر؟ جی بالکل، گھر کے ماحول کا اثر ہوتا ہے. اور اگر والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک، پرہیزگار، عبادت گزار بنے، اللہ پاک کی اطاعت کرنے والے بنے، تو والدین کو خود بھی جو ہے وہ شریعت پر عمل کرنا ہوگا. تو یہ جو شریعت پر عمل ہے، یہی چیز جو ہے وہ بچوں کے اندر بھی اترے گی. خوف خدا، اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سے محبت، اور پھر دین کی محبت جو ہے وہ ان کے اندر اترتی چلی جائے گی. اور ہم بالکل درست کہا کہ یہ اللہ پاک کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. ایک تو رب کی توفیق، اور دوسرا جو ہے ماحول مل جائے. اور پھر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہمارے سامنے ہے. اپنے بچوں کو مدنی ماحول میں بھی جو ہے وہ ہمیں بھیجنا چاہیے، ہفتہ وار اجتماع میں بھیجیں. اور اگر کچھ بڑے ہو جائیں تو پھر مدنی قافلوں کا مسافر بھی بنائیں. کہ بعض دفعہ گھر کے اندر جو ہے ذرا زیادہ بے تکلفی ہوتی ہے، تو بعض دفعہ بچے کچھ زیادہ لے نہیں رہے ہوتے، نصیحت پر جو ہے وہ اس کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے، جیسے کہ جو ہے وہ انہوں نے بھی ذکر کیا ہے. تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ ماحول، بچوں کے جو دوست ہیں ان کا ماحول اگر اچھا ہوگا تو اس کا بھی یہ اثر لیں گے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھیجیں، تو رب کی رحمت سے یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی آپ کے بچوں کے اندر تبدیلی لائے گا. یا مرحبا. جی کال لیتے ہیں. محمد جوید عمر اتاری چلستان سے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہے کھلی آنکھ صلی اللہ. آج کا موضوع بہترین ہے. اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو بار بار مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. میری نعت خواں بھائی سے گزارش ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، یہ کلام سنا دیں. مرحبا. ماشاءاللہ. جی سلمان بھائی، آپ کا یہ سلسلہ کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا، ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت ہوں ہے. نعت خواں سلام بھائی دی بارگاہ چ عرض ہے کہ اے کلام سنا دیو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. سبحان اللہ، کیا پیارے کلام دی فرمائش کی تھی. سبحان اللہ، اللہ برکت دے. جی کھلے آنکھ میں میرا سوال یہ ہے کہ اولیاء کرام کے اندر خوف خدا بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی نقیب بھائی. اس کے بارے میں جو اپنے نفس کو زیادہ پہچانتا ہے وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے. اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. امام احمد بن حنبل کے بارے میں ہے کہ وہ بشر حافی علیہ رحمہ کی بارگاہ کی طرف بہت زیادہ شوق رکھتے تھے، بڑی رغبت رکھتے تھے. تو کسی نے کہا آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ بشر حافی کی طرف اتنا رجوع کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے ایک بڑا زبردست جملہ بولا. آپ نے فرمایا
کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا ہے۔ جب اللہ کی معرفت جس انداز سے ان کو ہوتی ہے اور جس طرح ان کے سامنے اسرار و رموز کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کا رجوع اور اللہ کی طرف ان کی عبادت کا شوق، اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ تقوی اور پرہیزگاری والا انداز، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ انہیں اب دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ ہر عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ پرہیزگار ہی اللہ کے دوست ہیں، ولی ہیں۔ اور دوسری مقام پہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ جب پرہیزگاری، تقوی، خوف خدا، اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت، ریاضت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع، یہی اللہ کے قریب کرنے کے ذرائع ہیں، تو پھر یہ ہر ذریعہ اختیار کرتے ہیں جس سے انہیں اللہ کا قرب حاصل ہو۔ ایک مشہور حدیث ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں، حدیث قدسی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ بندہ سب سے زیادہ جو میرا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کو وہ کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا جو میں نے اس پہ فرض کیا ہے۔ صحیح، فرائض کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، مسلسل وہ فرض ادا کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نفلوں کی بھی پابندی کرتا ہے۔ پھر ایک مقام آتا ہے حتی احبہ، فرمایا پھر میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ تو اس کا ترجمہ جو شراح نے کیا ہے، شارحین حدیث نے، وہ یوں کہ اللہ پھر اس کے کان میں اپنا خاص نور داخل کر دیتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ اس کی آنکھوں میں اپنا خاص نور داخل کرتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں اپنا خاص نور داخل کرتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے۔ تو یہ اب بایزید بسطامی علیہ رحمہ کا موضوع ہے، تو ایک بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں آئی کہ آپ خرقان کے شہر کے قریب سے گزر گئے تھے، جہاں سے ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کا جو علاقہ ہے، وہاں سے گزر رہے تھے، مٹی اٹھائی اور سونگی، سونگ کے فرمانے لگے بوئے یار می آیت، یہاں سے مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ کے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ساتھ جو رفقا تھے، آپ کے مریدین تھے، انہوں نے عرض کیا حضور ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی ان کی صحبت اختیار کریں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ تو بایزید بسطامی علیہ رحمہ فرمانے لگے ابھی تو وہ عالم ارواح میں ہیں، ابھی تو باپ کی پشت میں نہیں آئے، ماں کے رحم میں نہیں آئے، لیکن یہ مٹی بتاتی ہے کہ ان کا علاقہ یہ ہے، انہوں نے یہاں آنا ہے۔ کیا بات! تو یہاں ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کا مقام بھی دیکھیے اور بایزید بسطامی علیہ رحمہ کا مقام بھی دیکھیے کہ مٹی کی خوشبو سے بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی کس انداز سے پہچانتے ہیں۔ تو یہ اللہ والے ہیں، جب اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو تو پھر ان راہوں کا مسافر بننا پڑے گا۔ مرحبا۔ خوف خدا کے تعلق سے بات آئی، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر خوف خدا کتنا تھا کہ آپ جب خوف خدا آپ پر طاری ہوتا تو آپ کی ہڈیوں سے چرچراہٹ کی آواز آتی کہ جو لوگ سن لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کا انداز تھا کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کے اعضاء پر کپ کپی طاری ہو جاتی، اور پھر جب آپ نماز کے لیے نماز شروع کرتے تو یہ کپ کپاہٹ جو ہے وہ ختم ہوتی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ پاک سے اتنا ڈرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں غیر مسلموں کے ہاں نہ پڑ جاؤں، یعنی اپنے ایمان کے ضائع ہونے کی جو فکر جو ہے وہ ان پر طاری ہوتی۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرا کرتے تھے۔ اور ایک عام ہے کہ ہم سے نیکی کے نون
तक भी हम नहीं पहुंचते, लेकिन इसके बावजूद जो है कोई नेकी कर लेते हैं तो समझते हैं कि हम बड़े नेकोकार हैं, बड़े सुलहा में हमारा दाखिला होना चाहिए। तो हमें भी अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर से डरना चाहिए, अपने ईमान की हिफाजत की फ़िक्र करनी चाहिए। और अपने ईमान की हिफाजत की फ़िक्र का एक जो है वो अंदाज़ ये भी है कि हम अपना हाथ किसी शेख तरीक़त, शेख कामिल के हाथों में दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद इलियास कादरी साहब हमारे सामने मौजूद हैं, आपका खौफ खुदा, आपका इश्क रसूल। तो हमें चाहिए कि इनकी ज़ात से फ़ायदा उठाकर अपना हाथ जो है वो इनके हाथ में दे दें, यानी इनसे बायत का शरफ पालें। मदनी मुज़ाकरे के अंदर हर हफ्ते को अमीर अहले सुन्नत जो है वो जलवा दिखाते हैं और बायत भी करवाते हैं। तो रब की रहमत से जो कलिमात जो है वो अमीर अहले सुन्नत जो है वो बोलते चले जाएं, हम भी बोलते चले जाएंगे, तो सिलसिला आलिया, कादरिया, रज़विया, अतारिया में दाखिल हो जाएंगे। अमीर अहले सुन्नत का अंदाज़ ये भी है कि आप अपने मुरीदों की ईमान की हिफाजत की दुआ भी करते हैं। तो हमें भी इंशाअल्लाह जो है वो अल्लाह के वली की इन दुआओं का फैज़ान हासिल होगा। तो जो हमें भी जो है वो इनकी गुलामी इख्तियार कर लेनी चाहिए। या मरहबा, सुभान अल्लाह। खौफ खुदा से रोना बड़ी सारतमंदी की बात है, और इसके लिए एक मकतबत मदीना की किताब है खौफ खुदा। इसमें बहुत सारी आयात, बहुत सारी अहादीस मुबारका का जो है वो बयान है। तो ये पढ़ेंगे तो इससे भी इंशाल्लाह जब इल्म होगा तो फिर इंशाल्लाह खौफ खुदा भी आएगा, अल्लाह के खौफ से रोना भी नसीब होगा। आइए वीडियो क्लिप से मात फरमाइए। एक 4 साला बच्चा जो कि सैयद ज़ादा था, वो बाजार के बीच में ज़ारो क़ितार रो रहा था। किसी साहब ने उस आले रसूल की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर पूछा कि शहजादे क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? अगर किसी चीज की जरूरत है तो मैं आपको पेश कर दूं, आप मुझे हुक्म कीजिए। ये सुनकर मदनी मुन्ने के रोने की आवाज और बुलंद हो गई और कहा कि चचा जान, अल्लाह के खौफ और उसके गजब से मेरा दिल बैठा जा रहा है। उन साहब ने शफकत से अर्ज की, शहजादे आप अभी बहुत छोटे हैं, अभी से इतना खौफ किस चीज के लिए? इत्मीनान रखिए, बच्चों को तो अजाब नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर बच्चे का खौफ मजीद नुमाया हो गया और रोते हुए उसकी हिचकियां बंद गईं और कहने लगा, चचा जान, मैंने देखा है कि बड़ी लकड़ियां सुलगाने के लिए पहले छोटी लकड़ियों को आग में डाला जाता है, उनके गिर्द छोटी छोटी लकड़ियां चुन दी जाती हैं और उनकी वजह से आग जल्दी भड़कती है, फिर बड़ी लकड़ियों को डाला जाता है। मैं डरता हूं कि अबू जहल और अबू लहब जैसे बड़े बड़े काफिरों को जहन्नम में जलाने के लिए कहीं मुझे आग में ना डाल दिया जाए। यानी मैं छोटा हूं तो हम मुझ छोटे को आग में ना डाल दिया जाए ताकि आग भड़क जाए। अल्लाह अकबर। मोहतरम इस्लामी भाइयों, आप जानते हैं इस खौफ खुदा के अजीम पैकर सैयद ज़ादे का नाम क्या था? जी हाँ, वो हमारे टूटे दिलों के सहारे अहले बैत अतहार के अजीम तारे सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु थे। वो हस्ती के जिनके लिए हमारा अकीदा है कि ये तो नूर अला नूर हैं। आला हज़रत लिखते हैं ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। सब घराना जो नूर का है, इनका रब से डरने का आलम क्या है, इनकी खौफ खुदा की कैफियत कैसी है कि वो सरे बाजार रो रहे हैं और गोया लोगों को भी खौफ खुदा का दर्स दे रहे हैं, सुनने वालों को भी दर्स दे रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला से कैसा डरता हूँ। मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु थे जो सिर्फ 4 साल की उम्र में आपकी ऐसी कैफियत थी कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के खौफ का ये आलम था। आजकल के 4 साल के बच्चे की क्या कैफियत होती? 4 साल का बच्चा तो ठीक तरह बात भी नहीं कर सकता, उसे कार्टून देखने, गेम खेलने से फुर्सत नहीं होती और इस तरह से अपना वो दिन गुजारता है। लेकिन इन अल्लाह वालों का बचपन भी कैसा अजीम बचपन था कि ये हजरात बचपन से ही खौफ खुदा के पैकर और एक जबरदस्त अक्ल रखने वाले थे और अल्लाह ताला की रहमत और उसके खौफ का शऊर इन्हें बचपन ही से हासिल था। ये मारफत और ये शऊर, ये बड़ी जबरदस्त अल्लाह की नेमत है, वो जिसे चाहे
عطا فرمائے. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے ہیں، امام عالی مقام کے پر پوتے، امام زین العابدین کے پوتے، امام باقر کے بیٹے، اور آپ کا نام ہے امام جعفر، آپ کا لقب ہے صادق. اتنا سچ بولتے تھے کہ آپ کو لوگ صادق کے نام سے پکارتے تھے. اللہ کریم ہمیں بھی اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، آمین. رونے والی آنکھیں مانگو. رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کا شوق بھی عطا فرمائے اور خوف خدا سے آنسو بہانے والی آنکھیں بھی عطا فرمائے، آمین. کال لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں. گجرانوالہ سے نظر محمد عرض کر رہا ہوں. ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. نعت کی تمنا ہے اس پروگرام میں شامل کر دیجئے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی. میرا نام علی رضا تاری ہے، میں خانقاہ نگراں ضلع شیوا سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بڑا پیارا ہے. ایک کلام کی فرمایا تھی، تمہارا نام مصیبت میں جب لکھ لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. مرحبا جی. کون؟ میرا نام محمد سلیم ہے. تو کلام سنا دیں. میں تو 5 تن کا غلام ہوں. بڑی مہربانی جی. میرا نام محمد بلال احمد ہے اور میں دلہ لورا سے بات کر رہا ہوں. ساتھ سے بھی ایک محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ ہے. سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے جی. محمد ریاض باری خانقاہ ڈوگرہ ضلع شوگرہ سے بات کر رہا ہوں جی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. مجھے یہ کلام سنا دیں، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے بھی. عدنان بھائی سے انشاءاللہ الکریم کچھ فرمائش آپ کی پوری کرواتے ہیں. یہ عدنان بھائی. دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب جو منارائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو. آستانے پہ تیرے سر آستانے پہ تیرے سر جلائی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور اے جانے جہاں تماشائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو. اس کی قسمت پہ فدا شہید کی راحت، اس کی قسمت پہ فدا شہید کی راحت. خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو. آج جو عیب
किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहे कि मेरी हश्र में रुसवाई हो, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, और बंद जब ख्वाब-ए अजल से वो गसल की आँखें, या रसूल अल्लाह बंद जब ख्वाब अजल से वो गसल की आँखें, उसकी नजरों में तेरा जलवा-ए ज़ेबाई हो, उसकी नजरों में तेरा जलवा-ए ज़ेबाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, कि कभी ऐसा न हुआ उनके करम के सदके, उनके करम के सदके, कभी ऐसा न हुआ उनके करम के सदके, हाथ के फैलने से पहले नबी आई हो, हाथ के फैलने से पहले नबी आई हो, वाह क्या जोर करम है शहबतगा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा, मैं तो मालिक नहीं कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा कभी ऐसा ना हुआ, उनके करम के सदके, के मांगने का शऊर देते हैं, जो भी मांगो हुजूर देते हैं, और मांगने वाला हो अगर कोई मेरे आका जरूर देते हैं, मंगता तो है मंगता कोई शाबाश दिखा दे, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा मिला वो कभी ऐसा ना हुआ, उनके करम के सदके, हाथ के फैलने से पहले नबी आई हो, हाथ के
سے پہلے نبی آئی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری کوشش، تنہائی ہو، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، دکھائی جائیں گی میں شرم شان محبوبی، دکھائی جائیں گی میں شرم شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، اور کہیں گے اور نبی ذغبو الی غیری، کہیں گے اور نبی ذغبو الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، متنے میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا، میرے حضور کے لب پر
फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। हमारा बिगड़ा हुआ बन गया मान जाऊं। सुभान अल्लाह। खालिद भाई किबला साहब, मुझे एक बात पे ज़ौक़ आ रहा है। एक है काम बन जाना, एक है काम बन जाना, और एक है बिगड़ा हुआ काम बन जाना। काम बन जाना भी एक काम है, लेकिन बिगड़ा हुआ काम बनना ये बड़ा काम है। और ये कब होगा? तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बंदा याद करेगा, उन पे दुरूद व सलाम पड़ेगा, तो फिर बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। अल्लाह हमें हुजूर की ऐसी याद, ऐसी मोहब्बत, ऐसा जिक्र नसीब फरमाए कि हम हुजूर को याद करने वाले बने, दुरूद व सलाम पढ़ने वाले बने, और हमारी मुसीबतें, हमारी परेशानियां, हमारे दुख, हमारी तकलीफ़ें ये अल्लाह की रहमत से ख़त्म हो जाएं, या हमें इनमें सुकून मिल जाए, करार मिल जाए, सब्र मिल जाए। अल्लाह ताला हमें दुरूद व सलाम पढ़ने की सादत नसीब फरमाए। हज़रत बाइज़ बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हो रहा है, प्रोग्राम अपने एंड की तरफ जो है वो जा रहा है आज का प्रोग्राम। तो उस्ताद साहब, इनकी कुछ इरशादात, इनकी कुछ सेइंग्स, इनके कुछ कहे हुए जुमले ये भी बताएं क्या थे? जो भी बुज़ुर्गान दीन होते हैं, उनके जो अक़वाल होते हैं, उससे हमें सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है। सही। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल तो बहुत सारे हैं, जिसमें से एक कौल ये भी है, आपने फरमाया कि अल्लाह से ज़बान हाजत से मांगो, ना कि ज़बान हिकमत से। इसी तरह आपसे किसी ने सवाल किया कि आप कोई इसमें आज़म बताएं कि जब मैं वो अल्लाह पाक का इसमें आज़म जो है वो पढ़ूं, उसका विर्द करूं, तो मेरी हाजतें पूरी हो जाएं। तो आपने ज़बरदस्त तरबियत फरमाई। आपने फरमाया कि तुम अपने दिल को दुनिया से फारिग कर लो, फिर अल्लाह पाक के जिस नाम को भी का भी विर्द करोगे वही इसमें आज़म बन जाएगा। अल्लाह। तो वाकई हकीकत ये है कि जब हम अल्लाह पाक से दुआ मांगे तो फिर सारी तवज्जो जो है वो अल्लाह पाक की जानिब भी मबजूल रखें, अपने दिल को दुनिया के ख्यालात से आज़ाद कर दें। जिस तरह जो है वो आम तौर पर हम देखते हैं कि नमाज में आते हैं तो सारे ख्यालात ही हमारे ज़हन में जो है वो घूम रहे होते हैं, तवज्जो जो है वो नमाज की जानिब नहीं होती, और रकतें भी बाज़ औक़ात भूल जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक की इबादत की जाए तो फिर पूरी तवज्जो जो है वो इबादत में की जाए। नेक आमाल रिसाले के अंदर एक जो है वो सवाल ये भी है कि क्या आज आपने खुशू व खुजू के साथ दुआ की और जो है नमाज पढ़ी? तो जब हम जो है वो दुआ कर रहे हैं तो क्या है कि उंगलियों से खेल रहे हैं, ख्याल कहीं और जा रहा है। तो सारी तवज्जो जब दुआ करें तो अल्लाह पाक की जानिब होनी चाहिए। इसी तरह नमाज में जब हो तो फिर खुशू व खुजू जो है हमारे आज़ा के अंदर भी जो है वो अल्लाह पाक की जो वहदानियत है, अल्लाह पाक की जो है कुदरत है, उसका असर होना चाहिए, और दिल भी जो है वो दुनिया के ख्यालात से आज़ाद होना चाहिए। और अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर रब की रहमत से हमारी दुआओं के अंदर भी बरकत हो जाएगी और दुआएं भी हमारी कबूल होंगी, और नमाज के भी जो फ़वाइद हैं वो हमें हासिल हो जाएंगे कि नमाज के इन गुनाहों से बचना ये भी नमाज का एक जो है वो असर है। तो वो फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर ये असर भी आता चला जाएगा, और नमाज की बरक़ात से हम गुनाहों से भी बच जाएंगे। तो अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। मरहबा, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारा दिल अपनी मारिफत से मुनव्वर और रोशन फरमाए, और हमें अपनी फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, अपना जिक्र करने की सआदत नसीब फरमाए। औलिया की ज़िंदगी का यही पैगाम होता है कि बंदा अपने दिल को दुनिया की मोहब्बत से हटाकर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से आबाद करे, अपने दिल को, अपनी ज़ात को अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बचाकर अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, और दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ और कामरानियाँ पाने वाला बन जाए। और ये सारी अच्छी बातें अपनाने के लिए अल्लाह हमें दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آئیے استاد اسلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب شكر علينا، وجب شكر علينا، ما دعا لله داعي، يا نبي سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے